اور لگے ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا جنہیں علم نہیں ہے۔ کچھ تو اس لیے علم نہیں رکھتے کہ جب کافروں کو مہلت ملتی ہے وہ کہتے ہیں یار ایسے بے ایمان ہے، اتنے ظلم کیے ہیں، کچھ بھی نہیں اللہ نے ان کا بگاڑا۔ جیسے کربلا میں لوگوں نے سوچا تھا نا، مگر تھوڑے سال بعد ہی کیا ہوا، پھر توابون آ گئے، مختار آ گیا، ابن زبیر آ گیا، سارے ان کا پتہ ہی نہیں چلا پھر کدھر گیا، بہت بری طرح مارے گئے۔ بالکل تاریخ میں ان 10 آدمیوں کے نام محفوظ ہیں، نام ان کا، ان کے باپ کا، قبیلے کا، جنہوں نے عمر بن سعد گورنر کے کہنے پر گھوڑوں پر چڑھ کر امام علیہ السلام کی لاش پر وہ گھوڑے ادھر دوڑائے ادھر لائے، پنجر چور کر دیا، بوٹیاں میدان میں بکھر گئی، سر کاٹ لیا۔ وہ سارے جو سنا 10 مختار نے نام بنام ان کو گرفتار کیا، لوہے کی زنجیروں سے جکڑا، گھوڑے ان پر زندوں پر دوڑائے گئے اور ان کی ہڈیاں چور ہوئیں اور کتے کی موت مرے۔ پھر انقلاب جب آتا پھر وہ کون سوچتا کہ اب حد کیا، بہت کر مرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نہیں نہ علم رکھتے وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یار تم دین کا کام کرتے ہو، کیا ہوا، دیندار لوگ اتنے مارے گئے ہیں، ان کی ساتھ ظلم ہوتا تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا نہیں، اپنے کام پر لگے رہو، جو وقت ہے نا عذاب کا اس پر آ جائے گا۔ جو دین سے بے خبر لوگ ہیں ان کی بات نہ ماننا، اور یہ بھی ہے کہ جو دین کا علم نہیں رکھتے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ان کو ہمارا دولت کیوں ملا ہوا۔ خود وہ بھی دلیل دیتے ہیں بے دین کہ اگر ہم خدا کو ناپسند ہیں تو ساری دولت تو ہمارے پاس ہے۔ تو مسلمانوں سے صرف وعدہ حور و قصور ہی ہے نا کہ وہاں جنت میں مال ملے گی، کیا ہے تمہارے پلے، ہم تو دنیا میں مالوں میں رہ رہے ہیں۔ وہ کافر یہی کہتے ہیں۔ فرمایا یہ بے علم لوگ ہیں، ان کو حقیقت کا علم نہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ اب پھر آگے فکر اللہ تعالیٰ چھوڑتا جاتا ہے نا، وہ اس طرح نہیں جیسے کوئی کہانی مولوی بیان کرتا، نہیں، اس نے بات کو آگے پھیلانا، باقی انڈرسٹوڈ ہوتا۔ وجاوزنا بنی اسرائیل البحر، وقت آ گیا، پھر حکم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ رات جو ہے نا اطلاع دے دے ساری قوم کو کہ اس رات سارے سامان باندھ کر تیار رہیں، اپنے اپنے گھروں سے نکل کر نہ راستے پر آ کر ملتے جائیں، یہ ملک چھوڑ دینا ہے، چلے جانا۔ ایک رات مقرر ہو گئی، سارے ملک میں موسیٰ علیہ السلام نے اطلاع دے دی، لوگوں نے اپنا سامان باندھ لیا، بس آپ نکل شہر سے نکل پڑے، ساتھ آ کر لوگ ملتے کہ 6 لاکھ اور اس سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اور فرعون نے بھی تنگ آ کر، بائبل سے معلوم ہوتا جب عذاب بہت آیا نا، اس نے تنگ آ کر کہا یار موسیٰ چھوڑو میری جان، جیسے تم کہتے ہو کہ اگر تو اس ملک میں انہیں برداشت نہیں کرتا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم پر باپ دادے کے وطن کو چلے جائیں تو لے جا، کہہ دیا۔ مگر جب صبح ہوئی، اسی لیے اللہ آگے کہتا ہے بغیوں والا ظلم پہلے بھی کرتا تھا، مگر اب اتنا بڑا ظلم کہ خود اجازت دی ہے اور پھر پیچھا کر رہی ہے۔ لوگوں نے آ کر کہا کہ تم نے ان کو اجازت دے دی، ہمارے یہ ٹٹیاں کون صاف کرے گا، یہ جھاڑو کون دے گا، جو ذلت کے کام تھے کون کرے گا۔ پھر تباہی آئی تھی، حکم دے دیا فوج کو اور علاقوں میں بھیج دیے لوگ کہ چلو پیچھا کرو۔ اب ادھر پیر پھوٹ رہی تھی، فجر ہونے لگی تھی، سورج نکلنے کا وقت، آگے سمندر، پیچھے فرعونی لشکر۔ تو قوم نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے، اب کیسے بچاؤ ہوگا، آگے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہیں، کدھر جائیں گے۔ انہوں نے کہا انا معی ربی سیہدین، میں جس کے حکم سے نکلا ہوں اور ہم میرے ساتھ ہے، وہ کوئی راستہ سجھائے گا، کوئی تدبیر بتائے گا۔ حکم ہوا اضرب بعصاک البحر، سمندر پر لاٹھی مار، سمندر پر لاٹھی ماری، فانفلق البحر، سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم۔ ایسی بات ہوئی جو ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ پہاڑوں کی طرح ہر ٹکڑا ادھر ادھر کھڑا ہو گیا، طریقاً یبسا، اور کیچڑ والا راستہ بھی نہیں نکلا، خشک راستہ درمیان میں سے نکلا ہے۔ 6 لاکھ آدمی پار کر گیا۔ فرعونی لشکر بھی پہنچ گئے تھے، عقل کے اندھے نے اب بھی نہیں سوچا کہ سمندر پھٹا ہے، چلے جائیں، سوچوں کہ سمندر بھی کسی کے لیے راستے دیتے ہیں، نہیں، بس وہ ہلاکت کا وقت آیا تھا کہ مال و دولت بھی تباہ ہونے سے غرق ہونا تھا۔ زرہ لگائی گئی، سونے کے تاج پہنے ہوئے، گھوڑے پر سوار، سب لشکر سمیت داخل ہو گیا۔ وجاوزنا بنی اسرائیل البحر۔ اب قرآن پاک کا انداز دیکھو، اللہ کیسے لاڈ ڈالتا ہے، پیار کرتا ہے امتوں سے۔ ان سے تو بہت کیا کہ جنگل میں سائے کیے ان کے لیے، خیمے نہیں تھے، خوراک من و سلوا اترتی رہی، پانی نہیں تھا، پتھر سے چشمے 12 فوٹ نکلے کہ 12 قبیلے ہیں، لڑائی نہ ہو، اور یہ اس وقت ہی ہوا۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ یہ سمندر پار کر گئے، یہ نہیں لفظ آیا،
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، جیسے کہ کسی کو کندھے پر اٹھا کر لے جاتا نا، کہا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا۔ انہوں نے بیچاروں نے کیا کرنا تھا، میں ان کو لے کر جا رہا تھا، اللہ پاک خود کہتا کہ ہم نے ان کو سمندر پار کرایا، اتنا بڑا کرم۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعُدْوًا، فرعون اور اس کے لشکر سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے پیچھے گھس گئے، بغیاً وعدوا۔ علماء نے اس کی تشریح یہی کہی ہے کہ بغیاً ہوتا ہے کہ قول سے سرکشی کرنا، زبان سے دوسرے پر غلبہ پانا، بڑکیں مارنا، بکواس کرنا، دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، قولی، اور عدو عملی طور پر ظلم اور زیادتی، ہاتھ سے ظلم کرنا، کوڑے مارنے، جیلوں اور پھانسیوں پر لٹکانا۔ تو ظلم اور زیادتی کرتا ہوا پیچھے داخل ہو گیا، حتیٰ اذا ادرک الغرق، مگر وقت آ چکا تھا کہ پیغمبر کی دعا پوری ہو کہ ان کا کام ختم کر، اب کتنی دیر تک تیرے بندوں کو ستائیں گے۔ تو جب پھر ڈوبنے لگا اور بالکل گرداب میں آ گیا، قال آمنت انہ لا الہ، یہ سارے فرعون اور متکبر یہی کرتے ہیں، جب شامت آتی ہے نا غرور ختم ہو جاتا ہے، وقار ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اقتدار ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر تقریریں کرتے ہیں پاکستان کا خدا حافظ، پاکستان کا تو اللہ حافظ ہی رہے گا، تم نے کیا چاند چلائے، کیا نیکیاں کی۔ تو جس وقت ڈوبنے لگا اس وقت کہنے لگا آمنتو، میں مان گیا، ایمان لے، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ اس اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے جس پر بنو اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ اب انہی کا نام لینا پڑا جن کو کمین، حقیر اور شودے سمجھتے تھے، ذلیل۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کو مان لیا، نہیں، جادوگروں نے پھر بھی ٹھیک کہا تھا، وہ سچے مومن سے دل سے انہوں نے کہا ہم نے اس پر ایمان لائے، ہم جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، انہوں نے پیغمبروں کا نام لیا، عزت کی بات تھی۔ اس کو کہنا پڑا کہ میں اب کمیوں کے رب کو مانتا ہوں، معاذ اللہ، جن کو ذلیل سمجھتا تھا نا، اتنا گر گیا، ناک رگڑی کہ جس کو یہ اسرائیلی مانتے تھے، جو ہماری ٹٹیاں سب، میں اس خدا کو مانتا ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور صرف ایمان تک نہیں رہا کہ میں مان گیا ہوں، عقیدہ نہیں، بلکہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں پریکٹیکلی عملاً بھی اللہ کے حکموں کے سامنے جھک گیا ہوں، اب جو حکم ملیں گے وہی کروں گا۔ اسلام عملی، ایمان اعتقادی، کہ اعتقاد بھی میں نے درست کر لیا، اب عمل بھی میں اسلام کے مطابق کروں گا۔ قرآن میں کوئی شوشہ زائد نہیں ہے، مگر جواب کیا ملا؟ صاف کی لفظوں میں اللہ نے فرمایا، یا صورتحال جو تھی اس کا بیان کیا، حال آنا، جیسے ہر کوئی کہہ گیا اب ایمان لاتے ہو، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے ساری زندگی نافرمانی میں گزاری، اور یہی نہیں کیا کہ خود نافرمان رہتا، شرابیں پیتا، زنا کا، وہی تیری ذاتی برائی ہوتی، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو ان لوگوں میں رہا جنہوں نے خدا کی زمین کو فساد سے بھر دیا تھا، خلق خدا کو تنگ کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، گمراہ کرتا رہا۔ یہی بات دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جو خود کافر ہو مجرم وہ بھی بڑا ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو خود کافر ہوں اور دوسرے جو ایمان کی طرف آنا چاہتے ان کو بھی تنگ کریں، بیچاروں کو اللہ کی راہ سے روکیں، زدناہم عذابا فوق العذاب، ان کو پھر ہم کئی گنا عذاب دیتے ہیں، بما کانوا مفسدین، کیونکہ وہ مفسد ہوتے ہیں، صرف خود فاسد نہیں ہوتے، خود گندے انڈے ہوتے ہیں، تب بھی کوئی رحمت مل رہی، مفسد آپ بھی بگڑے ہوئے اور خلق خدا کو بھی بگاڑ رہے ہو۔ تو اب تیرا حشر یہ ہوگا کہ ایک طرف تو اب تو ڈوبے گا، مرے گا، مگر مرنے پر بھی بات ختم ہو جائے نا تو عبرت پوری نہیں ہوگی۔ تیرے کئی ماننے والے افسانے گڑھ لیں گے کہ وہ امام غیب ہو گیا ہے، زندہ مگر وہ نظر نہیں آتا، چھپ گیا ہے۔ یہ کئی امتوں نے ایسے مسئلے کرے ہیں، اور خود یہ اسرائیلی بھی ہیں، یہ بھی کہیں گے موسیٰ بڑا فرعون غرق ہو سکتا تھا، ان میں سے بھی کئی کم اعتقاد ہیں ہمیں نہیں یقین وہ ڈوبا ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیری لاش کو ٹیلے پر پھینکیں، نجوا جو ہے نا ٹیلے کو بھی کہتے ہیں، نجات دینا بھی مانا اونچی جگہ پر پھینکیں گے جہاں لوگ دیکھیں گے وہ پڑا ہوا، سب کی آنکھیں کھل جائیں، کہاں ہے خدائی کے دعوے، کہاں ہے اس کا تخت و تاج اور لشکر، تیرے جسم کو ہم بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ جو پیچھے ہے نا ان کے لیے ایک نشان بن جائے، چھوٹا نہیں آیتاً، نکرہ ہے، بہت بڑا آنکھیں کھولنے والا نشان، اتنی بڑی سلطنت، اتنے ظلم و زیادتی کے سارے اسباب اس کے قبضہ میں، کوئی بول نہیں سکتا تھا، کس بری طرح مرا پڑا، مردہ لاش، بدن، زندہ کو نہیں کہا نکالا، اب تیرے بدن کو نکالیں گے جس میں سے روح نکل چکی ہوگی،
تو مرا ہوا ہوگا، تیرے ماننے والے بھی دیکھیں گے کہ خدائی کہاں گئی جس کو ہم مانتے تھے۔ تو جو تیرے پیچھے ہیں اس سے مراد وہی ہے کہ جو ڈوبے نہیں مصر میں، اب باقی ان کے لیے بھی اور جو آنے والی نسلیں ان کے لیے بھی، کہ سب کے لیے یہ واقعہ ریا ہو، لاش جو ہے نا وہ اب نہ ہو یہ ہو، وہ علیحدہ بحث ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لاش جیسے ہو اور فرعونوں کی ہیں، اس طرح ایک لاش ایسی بھی ملی ہے جس پر سمندر کی نمک کی تہ ہیں، یہ ماہرین یہی سمجھتے ہیں کہ یہی فرعون ہے جو سمندر میں غرق ہوا۔ چلو یہ الگ بات ہے، مگر قصہ ہی جو سنے گا کہ جو ایسے دعوے کرتا تھا، پیغمبروں کی پرواہ نہ کی، 9 عذاب دیکھے، محنت کر لیتا تھا پھر بگڑ جاتا، کیا انجام ہوا؟ آنے والوں کے لیے یہ عبرت کا نشان ہوگا۔ مگر اللہ پاک نے شکایت کی، میری آپ کی سارے انسانوں کی، کہ دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہیں، سنی منظر گزرتے رہتے ہیں، روز لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا اثر ہوا۔ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ زمین آسمان بڑے ہوئے ہیں، قدم قدم پر نشان ہے، تاریخ بری ہوئی ہے، دنیا میں واقعات آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں، مگر بات گزر جاتی ہے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، عبرت نہیں حاصل کرتے، غافل ہے۔ دوسری جگہ بھی اللہ فرماتا ہے کم من آیات یمرون علیہا، دن رات کتنے نشان ہیں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں، مگر دھیان ہی نہیں کرتے۔ آسمان بڑا ہوا اللہ کی قدرتوں کے نشانوں سے، زمین بڑی ہوئی نعمتوں سے بھی، عذابوں سے بھی، کس طرح تباہیاں آئی، نہیں آنکھیں